فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی، طلاق رجعی مراد ہے، اس سے گزشتہ آیات میں قرآن نے کہا الطلاق مرتان، طلاق رجعی دینے کے بعد اگر تمہارا ارادہ بدل گیا، عقل ٹھکانے آ گئی، یعنی دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں نے کیا کر دیا، قرآن نے اس کا طریقہ کار بیان فرمایا، ندامت ہونے کے بعد فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر تم اس کو روک کر رکھنا چاہو، طلاق رجعی دینے کے بعد تمہیں یاد آیا کہ میں نے کیا کر دیا ہے، روک کے رکھنا چاہو تو دستور کے مطابق اچھے طریقے کے ساتھ، دستور کا معنی شریعت کے مطابق تم اسے روک کے رکھو۔ وہ قرآن نے جس طرح بیوی کے حقوق بیان کیے ان حقوق کے مطابق روک کر رکھو، اور اگر تمہارا ارادہ روکنے کا نہیں، اگر تمہارا ارادہ اسی طرح قائم ہے جب تم نے طلاق دی تھی، أَوْسِرْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر تمہیں چاہیے کہ ان کو چھوڑ دو دستور کے مطابق۔ اے میرے پروردگار، دستور کے مطابق چھوڑنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ دینا ہے اس کا تم نے دے کر اس کی جان چھوڑ دو، چاہے وہ مہر ہے، چاہے وہ تمہارا کوئی اور خرچہ ہے، نام نفقہ ہے، یا احسان کے طور پر تم اسے کچھ دینا چاہتے ہو، اس لیے کہ اس نے تمہارے ساتھ زندگی گزاری، اس لیے کہ اس نے تمہاری وجہ سے اپنے آبا و اجداد کو چھوڑا، اس لیے کہ اس نے تمہاری وجہ سے اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، اس لیے کہ اس نے تمہاری وجہ سے اپنے خاندان کو چھوڑا، تمہارے ساتھ زندگی گزاری۔ اب زندگی تمہارے ساتھ جو گزری اس کے اوپر پانی نہ پھیرو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ اس کو کچھ دے دو، اچھے طریقے کے ساتھ معاشرے کے مطابق، جس طرح مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے اسے بھی کچھ دے کر رخصت کر دو۔ قرآن نے کہا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، یہ اشارہ کیا اس زمانے میں جب قرآن اتر رہا تھا، اس زمانے میں جب وحی کا نزول ہو رہا تھا، میرے اللہ نے ایک چیز کا یہاں پہ بائیکاٹ کرنے کو حکم دیا، ایک چیز کا سد باب کر دیا۔ اے میرے رب کریم، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں زمانے جاہلیت میں اس وقت عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، بہن ہے تب بھی کوئی عزت نہیں، بیٹی ہے تب بھی کوئی عزت نہیں، بیوی ہے تب بھی کوئی عزت نہیں، ماں ہے تب بھی کوئی عزت نہیں۔ یہ تو میرے آقا نے آ کر سکھا دیا، اگر یہ عورت تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے رب نے جنت بنا دی ہے، اور اگر یہ تیری بیوی ہے تو اس کے رب نے حقوق پیدا کیے ہیں، کل یہ بھی تیرے بچوں کی ماں بننے والی ہے، اور اگر تیری بیٹی ہے تو میرے آقا نے فرمایا دو بیٹیوں کی تربیت کرنے والا اچھی طرح سے ان کی تربیت کی تعلیم دی، اور اس کے بعد جب وہ جوان ہوئی انہیں پالا پوسا بڑا کیا، پرورش کی، نکاح کر کے خاوند کے حوالے کر دیا۔ حضور نے فرمایا وہ اور میں اللہ کا نبی دونوں جنت میں اس طرح اکٹھے رہیں گے۔ میرے آقا نے عورت کو ایک عزت عطا فرمائی، ایک مقام عطا فرمایا، ایک تو ہے نا وہ جنت میں جائے گا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو بیٹی کے اوپر، بیٹی کے سر پہ پیار و محبت سے ہاتھ رکھتا ہے
اپنی بیٹی کو پالا پوسا پرورش کی اور 2 بیٹیوں کو بڑا کیا، تربیت اچھی دی، اس نے نکاح کر کے خاوند کے حوالے کر دی، فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ اگر یہ بھی ہوتا تو بڑی اعلیٰ نعمت تھی، لیکن حضور نے فرمایا جنت میں تو جائے گا، لیکن جنت میں وہ میں اللہ کا نبی اور وہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی بہن بھائیوں کی اور اپنی ماؤں کی عورتوں کی عزت کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا جا کر کے سبحان اللہ۔ تو عرض ہی کر رہا تھا زمانے جاہلیت میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، زمانے جاہلیت میں جب وحی نازل ہو رہی تھی، اس زمانے کے اندر لوگ عورت کی کوئی عزت نہیں جانتے تھے، عورت کی کوئی عزت نہیں جانتے تھے، بلکہ جو بیوی ہوتی، مفسرین کرام نے لکھا اگر بیوی کو طلاق دے دی، اگر بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد ایک وقت یعنی عدت گزرنے سے پہلے اس کو پوچھا بھی نہیں، اس کو دیکھا بھی نہیں، جب عدت ختم ہونے پہ آئے تو پھر رجوع کر لیتے۔ رجوع کا مقصد عورت کو تنگ کرنا ہوتا، رجوع کا مقصد عورت کو سکھ دینا نہیں ہوتا تھا، رجوع کا مقصد عورت کو اپنے گھر میں لا کر نان و نفقہ دینا، فائدہ حاصل کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ عورت کے ساتھ رجوع کا مقصد صرف عورت کے ساتھ زیادتی کرنا، لتعتدوا، اس کے ساتھ زیادتی کرتے، اس کو نقصان پہنچاتے۔ اللہ کے قرآن نے دونوں چیزوں کا سد باب کیا، یعنی عدت گزرتی، عدت کے قریب وقت پہنچتا، رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے دیتے، پھر رجوع کرتے، پھر طلاق دیتے، سالہ سال یہ باتیں چلتی رہتی۔ قرآن نے اس چیز کا سد باب اس آیت کے ساتھ کیا۔ ذوق ہو تو ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا الطلاق مرتان، میں اللہ نے رجوع کا اختیار 2 دفعہ ہی دیا، تیسری دفعہ رجوع کوئی نہیں۔ یہ عورتوں کو جو تم تنگ کرتے ہو، طلاق دی پھر رجوع کیا، پھر طلاق دی پھر رجوع کیا، نہیں، قرآن نے کہا رجوع 2 دفعہ ہی کیا جا سکتا ہے، تیسری دفعہ رجوع کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ اللہ نے شریعت بنائی ہے۔ دوسری چیز، عورت کو جب رجوع کر کے لے آتے، اس کو تکلیف دیتے، اس کو ضرر پہنچاتے، قرآن نے اس کا بھی سد باب کر دیا۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ فِرَارًا، قرآن کہتا ہے اس لیے روک کے نہ رکھو کہ ہم انہیں تکلیف دیں گے، تکلیف کے لیے نہ روکو، لِتَعْتَدُوا کہ ہم ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، اللہ کی حدود کو کراس کریں گے۔ یاد رکھو جو اس لیے روک کے رکھتا ہے، جو اس لیے رجوع کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کریں گے، اللہ کی حدود کو کراس کریں گے، قرآن نے کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، گویا کہ اس نے اپنی جان پہ خود ظلم کر دیا ہے۔ جان پہ ظلم کا کیا معنی؟ مطلب یہ ہے آج اگر اس کو اللہ نے ڈھیلی رسی دی ہوئی ہے، آج اللہ نے اس کو کھلا اختیار دیا ہوا ہے، وہ یہ نہ سمجھے مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جب رب کی گرفت آتی ہے تو اللہ واضح قرآن میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند، سارے بولو، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ جو عورت کو اس لیے روک کے رکھتا ہے کہ میں اس کو تکلیف پہنچاؤں، اگر ناراض نہ ہو تو میں آج کے دور کی ایک بات کروں، ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ آج بھی اس زمانے میں اس معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اگر کہیں طلاق کی نوبت آ گئی، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ کوئی طلاق کا واقعہ ہو گیا یا بیوی ناراض ہو کر چلی گئی، پھر خاوند کی زبان پہ کیا الفاظ ہوتے ہیں، خاوند کی زبان پہ بھی ہوتے ہیں، اگر نہ ہو
شادی کر کے دیں گے، کل وہ بھی کسی کے گھر جائے گی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یحب الظالمین، کہ اللہ کی ذات ظالموں کو پسند نہیں۔ اور یوں سمجھے، اس کو اگر یوں بیان کروں تو اور مناسب ہوگا، اللہ ظلم کو پسند نہیں، اللہ ظلم کو پسند نہیں۔ معاشرے کے اندر عورت کو اللہ نے شریعت، یوں سمجھے شریعت میں مرد کا مقام اللہ نے اوپر رکھا ہے، عورت کو ایک درجہ فضیلت کم دی ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ عورت کے حقوق کو قوم تلے روک جاؤ، نہیں، اللہ نے عورت کے بھی حقوق بیان فرمائے، مرد کے بھی حقوق بیان فرمائے، بیوی کے بھی حقوق بیان فرمائے، خاوند کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اس لیے عورت کو روک کے نہ رکھو کہ اسے تکلیف دیں گے۔ پتہ چلا کہ آج کے زمانے میں یہ بات اعلان کہی جاتی ہے طلاق بھی نہیں دینی کہ ساری زندگی بیٹھ جائے، ایک حالت یہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، زور